السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین گرامی، رمضان کے مہینے میں عام طور پر ہمارے دل اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دلوں میں نرمی ہوتی ہے، رقت طاری ہوتی ہے، عبادت کی طرف رجوع ہوتا ہے، مسجدیں آباد ہوتی ہے، تلاوت قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، ہمارے ساتھی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں روزے رکھتی ہیں، تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ ہوتا ہے، خیر خیرات ہوتی ہے، تلاوت قرآن وغیرہ وغیرہ، دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ عام دنوں میں جتنی عبادت ہم نہیں کرتے، اللہ کا شکر ہے کہ رمضان میں ان عبادتوں کی ہمیں توفیق ہو جاتی ہے، اور یقیناً ہمیں اس مہینے کی قدر کرنا چاہیے۔ اس کی قدر یہی ہے یہ مہینہ ہمارا عبادت میں گزرے، تلاوت قرآن میں گزرے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی میں گزرے وغیرہ وغیرہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ روایتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں 4 کاموں کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ مشہور روایت ہے، ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ وہ 4 کام کیا ہے اور وہ کام ہمیں کرنا کیسے ہیں، انشاءاللہ آج کا ہمارا یہی موضوع رہے گا۔ 4 کام کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ ہمیں کثرت سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اعلان، اللہ کی توحید کا اقرار، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا ہمیں اظہار، اس کا اقرار ہمیں کرنا چاہیے خوب زیادہ۔ اس سے ہمارا ایمان بڑھے گا۔ جتنا ہماری زبان پر اللہ کی توحید کا نام ہوگا، اللہ کا نام ہوگا، اتنا غیروں کی چیزیں ہمارے دلوں سے نکلے گی، غیر ہمارے دل سے نکلے گا، اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوگی۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں گے تو ساتھ میں 2-4 مرتبہ جب لا الہ الا اللہ بول دیں تو ساتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بول دیا کریں۔ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے لا الہ الا اللہ کی کثرت ہمیں کرنا ہے۔ دوسرا کام ہمیں کرنا ہے استغفار کی کثرت، استغفار کثرت سے۔ اس کو ہم لوگ استغفار جو بولتے ہیں، استغفار نہیں بولنا ہے، استغفار بولنا ہے۔ اس استغفار کے عمل کو استغفار کہتے ہیں۔ کرنا کیسے ہے؟ جیسے بار بار بولتے ہیں کہ استغفار کیا کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہم اردو میں بولیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اگر عربی میں استغفار کرنا ہو تو اس کے لیے کیا بولنا ہے؟ حدیث پاک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس طرح پڑھتے رہیں، یا اس طرح پڑھیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا پڑھیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ یا تھوڑا اگر بڑا استغفار کرنا ہو تو استغفار کا ایک کلمہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو اور ایک کلمہ بتاؤں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس طریقے سے آپ جو بھی اچھا آپ کو ان کلمات میں سے کلمہ لگے، اس کے ذریعے سے اللہ سے کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور تیسری چیز جس کا ہمیں بہت زیادہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، وہ ہے جنت کی طلب۔ جنت کو خوب طلب کرنا ہے۔ جنت ہمارے لیے سجائی گئی ہے، وہ جنت ایمان والوں کے لیے بنائی گئی ہے، تقوی والوں کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو ہمیں جہاں ہم اس مہینے میں عبادتیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جنت کو خوب مانگیں۔ عربی میں مانگنا ہو اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اس طریقے سے اللہ سے مانگیں۔ اور چوتھی چیز ہے ہمیں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگنا ہے جہنم سے۔ کیا کس طریقے سے؟ اگر عربی میں مانگنا ہو اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ جہنم سے میری حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے مجھے بچا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب پناہ مانگنا ہے جہنم سے۔ یہ 4 کام بھی ہم کریں، جہاں دوسری عبادتیں ہم کر رہے ہیں ان 4 کاموں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی خوب توفیق عطا فرمائے۔